السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی تیسری نشست میں عنوان ہے زبان کی حفاظت کیوں ضروری ہے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کیوں ضروری ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجا قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیتک، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے، کس طریقے سے نجات ہم پا سکتے ہیں، کیسے ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اور آخرت کے میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نصیحتیں کی اور کہا عقبہ بن عامر سنو، املک علیک لسانک، پہلی چیز تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی تم حفاظت کرو، کنٹرول ہو تمہارا زبان کے اوپر۔ دوسری چیز ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سمو لے، یعنی خالی ٹائم جو ادھر ادھر جس طریقے سے ہم اور آپ ٹائم پاس کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خالی وقت تمہارے گھر کے اندر گزرے۔ تیسری چیز وابکی علی خطیتک، اپنے گناہوں پر خوب رو، خوب آنسو بہاؤ، اس طریقے سے ممکن ہے کہ نجات مل جائے، ورنہ نجات کا کوئی اور چارہ نہیں ہے، نجات کی کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ذریعہ جو بتلایا ہے، سب سے پہلی چیز زبان کی حفاظت ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے جائے اور فالتو ٹائم ادھر ادھر جو پاس کرتا ہے، جیسے ہمارے بزرگ حضرات ہیں ایک کٹنگ پی کر چوراہے پر پورا دن بتا دیتے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں موبائل لے کر 12 بجے 2 بجے رات تک گلی کوچوں میں گھومتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور اپنے گناہوں پر خوب آنسو بہاؤ۔ آپ نے کہا کہ گناہوں پر آنسو بہاؤ، اس طریقے سے ممکن ہے کہ نجات مل جائے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر پہلی چیز جس کی تنبیہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کی، وہ ہے زبان، کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی زبان کے متعلق ایک تذکرہ ہوا تھا۔ ہم اور آپ ہیں نا، نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، روزے رکھتے ہیں اور دیگر عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، ہماری نیکیوں کی کوئی ویلو، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور یہاں تک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فجر پڑھ کر آئے اور ظہر تک ہماری نیکیاں ختم ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھے عصر تک ہوتے ہوتے ہم نے ان نیکیوں کو گنوا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زبان ٹھیک نہیں تھی۔ آئیے اس کی ایک مثال حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار قال یا رسول اللہ فإن فلانۃ یذکر من قلة صیامها وصدقتها وصلاتها انها تصدق بالاسوار من القط ولا تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في الجنہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اس کی نمازوں کے چرچے، روزوں کے چرچے، صدقہ خیرات کے چرچے بہت ہو رہے ہیں، پورا گاؤں، پورا علاقہ، پورا محلہ جانتا ہے کہ عورت بہت نماز کی پابندی کرنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے، صدقہ خیرات خوب کرتی ہے،
بہت نیک بہت پرہیزگار عورت ہے، نمازیں خوب پڑھتی ہے، صدقہ خیرات خوب کرتی ہے، روزے خوب رکھتی ہے، کافر لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ایک کمی ہے، وہ کمی کیا؟ غیر انہا تودی جیرانہا بلسانہا، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال اتنا غلط سلط کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، الٹا سیدھا بولتی ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال یہ فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ محترم ناظرین، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، نماز پڑھنے کے باوجود، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود آپ نے کہہ دیا عورت جہنمی ہے۔ پھر وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عورت ہے، من قلت صیامہا، بہت کم روزے رکھتی ہے، مطلب فرض روزے رکھ لیتی ہے، فرض نماز پڑھ لیتی ہے، صدقہ خیرات میں کیا کرتی ہے؟ بالاسوار من العقیق، پنیر کا ٹکڑا دیتی ہے صدقے میں، یعنی بہت معمولی صدقہ کرتی ہے۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ لیکن اس کی زبان بڑی پیاری ہے، لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کبھی گالیاں نہیں دی ہے، کبھی تانا نہیں دی ہے، کبھی برا بھلا نہیں کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یہ فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے باوجود ہماری زبان کتنا کنٹرول میں ہے، ہماری زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کتنا ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں تو کیا اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ ہماری زبان کے ذریعے وہ عبادتیں برباد کر دیے جاتے ہیں؟ اب ان دونوں حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ زبان کتنی خطرناک ہے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق دے، خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں کو جو اپنی زبان کو زیادہ تر برائی میں، غیبت میں، چغلخوری میں اور گالی گلوچ میں، پڑوسن کو تانا دینے میں گزارتی ہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اس طرح سے کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔